بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی واپسی تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی غزالہ کے کمرے سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ جو ہی وہ کسی کو بھاری انسانی وجود کے ساتھ غزالہ کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھتے، اچانک سامنے آ کر ہم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتے۔ غزالہ کو میری آمد کے بعد بھی وہ مسئلہ حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت سسک کر گزرتا رہا۔ غزالہ ہولناک اندیشوں کی دلدل میں ڈوبتی اور ابھرتی رہی۔ اپنی توہین اور اجنبی کے جارحانہ تیوروں پر مشتعل ہو کر غزالہ ایک انتہائی قدم اٹھا چکی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوتا جا رہا تھا کہ اس نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ میں اس پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر رینا کو خریدنے میں مصروف تھا۔ غزالہ کی بے چینی ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی، جو رفتہ رفتہ تشویش میں بدل گئی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور غزالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی اور خوفزدہ نگاہوں سے بند دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ طویل انتظار سے اکتا کر آخر کار راہ کے ایجنٹ اپنے آدمی کی تلاش میں اس کے دروازے پر آ پہنچے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تب بھی اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ دروازہ نہ کھولتی تو وہ دروازہ توڑ کر اندر آنے پر قادر تھے۔ وہ اٹھی تو اس کی پنڈلیوں میں ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ کون ہے؟ اس نے بند دروازے کے قریب پہنچ کر کمزور آواز میں سوال کیا۔ روم سروس میڈم۔ باہر سے ایک مہذب مردانہ آواز سن کر غزالہ کے کھوئے ہوئے اوسان قدرے بحال ہوئے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ بیرونی راہداری میں سروس ٹرالی موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک نوجوان ویٹر چائے کی ٹرے اٹھائے موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ غزالہ نے اسے اندر آنے کی راہ دیے بغیر سپاٹ آواز میں پوچھا۔ میڈم آپ کا 2 چائے کا آرڈر تھا، اس نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں غزالہ کے شانوں کے پیچھے کمرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کوئی آرڈر نہیں دیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، غزالہ نے بے رخی سے جواب دیا اور دروازہ بند کر کے اس سے پشت لگا دی۔ کمال ہے، انٹرکام پر تو کمرے کا یہی نمبر بتایا تھا۔ اس کے کانوں میں باہر سے ویٹر کی بڑبڑاہٹ آئی۔ خیر دیکھا جائے گا۔ غزالہ کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑی رہی، پھر تھکے ہوئے انداز میں چل کر ایک صوفے پر جا گری۔ گزرے ہوئے واقعات نے ذرا سی دیر میں اسے اندر سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود کو بالکل بے روح محسوس کر رہی تھی۔ غزالہ کو یقین تھا کہ ویٹر کی بڑبڑاہٹ اسے دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ وہ ہوٹل کا ویٹر نہیں تھا، ویٹر کے روپ میں راہ کا کوئی آدمی تھا جو چائے کے بہانے کمرے کے اندر کا جائزہ لینے کی نیت سے بھیجا گیا تھا۔ یہ غنیمت ہوا کہ غزالہ نے اس کی آمد سے پہلے بے ہوش قیدی کو باتھ روم میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پڑا رہتا تو دروازہ کھولتے ہی اس کا نگاہوں میں آنا یقینی تھا۔ غزالہ اپنی جگہ فکر مند تھی اور راہ والے اپنی جگہ تشویش میں مبتلا تھے۔ ان کی طرف سے ویٹر کے روپ میں چھیڑ چھاڑ کی ابتدا ہو چکی تھی۔ غزالہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تنہا کتنی دیر تک ان روح فرسا حالات کا مقابلہ کر سکے گی۔ اچانک اس کے کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ غزالہ دیر سے اسی سہانی آواز کی منتظر تھی۔ اس کے وجود کی ساری توانائیاں سمٹ کر اس کی ٹانگوں میں مرکوز ہو گئیں اور اس نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میری آواز سن کر غزالہ نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا کہ میں فوری طور پر اس کے کمرے میں پہنچوں۔ وہاں گڑبڑ تھی۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ گڑبڑ تھی تو اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا جبکہ ہمارے دونوں کمرے ایک فلور پر واقع تھے؟ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں کئی امکانات ابھرے اور خود ہی معدوم ہو گئے۔ وہ واقعہ کچھ بھی رہا ہو، اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ غزالہ صحیح سلامت تھی اور مجھ سے بات کرنے کے قابل تھی۔ اپنے کمرے میں اسے ایک ہی خطرہ ہو سکتا تھا کہ نشے میں چور کوئی پڑوسی بار بار اسے تنگ کر رہا ہو اور وہ دروازہ کھولتے ہوئے ڈر رہی ہو۔ وہ دہلی کا کوئی نہاری ہوٹل نہیں بلکہ 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ وہاں ایک سے ایک بگڑا رئیس آتا تھا۔ ایسے لوگوں سے الجھنا یا انہیں سمجھانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت سرکاری گواہ کے طور پر میرے ساتھ رینا کی موجودگی سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی سرگرمیاں کچھ بھی رہی ہوں، لیکن وہ راہ کی تنخواہ دار ضرور
معذور تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے سرکاری کارڈ کی ایک جھلک ہی غزالہ کو تانے والے کا نشہ ہرن کر دے گی۔ میں نے رینا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے کمرہ چھوڑ دیا۔ غزالہ کے بند دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی میں نے اونچی آواز میں اسے دروازہ کھولنے کی ہدایت کی۔ مدعا یہ تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی نہ ہو بلکہ میرے پہنچنے کا اطمینان ہو جائے۔ دروازہ کھلا اور غزالہ بلک کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں اسے اپنی باہوں میں لیتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ رینا نے ہمارے بعد اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر تک غزالہ کی سسکیوں اور آنسوؤں کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ اس دوران میں اس نے جب دوسری بار باتھ روم کی طرف اشارہ کیا تو رینا کے قدم اس طرف اٹھ گئے۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو شاید مر چکا ہے، کب سے یہاں پڑا ہوا ہے؟ اس نے پلٹ کر سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اس کے انکشاف پر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بندے ہوئے بے ہوش قیدی کو دیکھ کر میں نے بھی وہی سوچا جو رینا کے ذہن میں آیا تھا۔ کسی نے تشدد کے بعد اسے مار کر وہاں ڈال دیا تھا۔ غزالہ کسی ضرورت کے تحت باتھ روم میں گئی تو اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں نے اسے فون کر لیا۔ غزالہ اس قدر شدید جذباتی بحران سے دوچار تھی مگر اسے یہ یاد تھا کہ اس وقت راہ پر کسی قسم کا شبہ ظاہر کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے کسی بھی قیاس آرائی سے بچتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ پورا واقعہ ہمیں سنا دیا۔ مگر اس مردود کو تمہارے کمرے کی چابی کہاں سے مل گئی؟ غزالہ کی رویداد سن کر رینا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب بعد میں سوچا جا سکتا ہے، اس وقت یہ بتاؤ کہ اس سے نجات کیسے ملے گی؟ غزالہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ میرے سینے سے الگ ہو چکی تھی مگر اس نے مضبوطی سے میرا داہنا بازو تھاما ہوا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی انگلیاں میرے بازو میں گڑی جا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت رینا کی حیرت سراسر مصنوعی تھی۔ بے دست و پا قیدی کو دیکھ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی کیونکہ اس کی خوبصورت آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، رینا نے غزالہ کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اسے دلاسا دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سیدھی فون کی طرف گئی اور براہ راست کوئی فون نمبر ملانے میں مصروف ہو گئی۔ میں غزالہ کو تسلی تشفی دیتا رہا مگر میرے کان رینا کی طرف لگے ہوئے تھے۔ فون کا سلسلہ مل جانے پر رینا نے اتنی نیچی آواز میں گفتگو کی کہ میں کوشش کے باوجود وہ واضح طور پر کوئی لفظ نہیں سن سکا۔ اپنی گفتگو ختم کر کے وہ ہماری طرف گھومی اور بولی، قیدی کو یہیں چھوڑ کر باہر چلو، راہ والے خود اسے اٹھا لے جائیں گے اور پوچھ گچھ کر لیں گے۔ میرے لیے وہ بڑی خبر تھی لیکن غزالہ سکتے کے سے عالم میں تھی۔ میں نے اس کے رخساروں پر تھپڑ لگا کر اسے ہوش دلایا اور اسے اس کے کمرے سے نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں نہیں، اب کچھ دیر کے لیے ہوٹل سے باہر نکل چلو۔ رینا نے میرے کمرے کے دروازے پر رک کر مشورہ دیا، غزالہ کا دل بہل جائے گا۔ چند ثانیوں بعد خود میں نے رینا کے ساتھ وہی پروگرام طے کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ غزالہ کی مدد کرے تاکہ ہاتھ منہ دھو کر ہمارے ساتھ باہر جانے کے قابل ہو سکے۔ رینا نے غزالہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر غسل خانے میں گھس گئی۔ ہمارے صرف کمرے بک کیے گئے تھے لیکن ہوٹل کی عمارت سے باہر آنے تک تینوں کی زبانیں بند رہیں۔ اس وقت تک مجھے صحیح حالات کا علم نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غزالہ پر ناکام مجرمانہ حملے کی کوشش کو راہ کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ آج تم نے کمال کر دیا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی رینا تعریفی لہجے میں بول پڑی، میں تمہیں ایک عام سی خانہ دار لڑکی سمجھتی تھی مگر تم تو چھپی رستم نکلی۔ تم نے مرلی جیسے فیل پیکر کو اتنی آسانی سے کیسے زیر کر لیا؟ رینا کے الفاظ پر میں چونک پڑا۔ کیا تم اس حملہ آور کو جانتی ہو؟ رینا نے متاسفانہ انداز میں اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی اور کہا، میں وہاں یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی مگر اب بتا رہی ہوں کہ غزالہ کے قیدی کو دیکھ کر مجھے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ مرلی باڑا ہندو راؤ کا ایک معمولی بدماش ہے جو کبھی کبھی ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے تمہارے بڑوں نے بھیجا ہوگا، غزالہ نے آزردہ آواز میں کہا۔ وہ اس طرح وہاں شیر بنا ہوا تھا جیسے وہ اسی کا کمرہ ہو۔ میری کھوپڑی گھوم گئی اور میں نے زہریلی آواز میں رینا سے پوچھا، یہ کس کی حرکت تھی؟ اس بارے میں
تم نے کس سے بات کی تھی؟ میری رسائی نریش تک ہے، وہ مرلی کی ناکامی کی خبر سن کر گالیوں پر اتر آیا تھا۔ تم یقین کرو کہ میں اس حرکت سے بالکل بے خبر تھی۔ رینا کو اپنے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کا اضطراری رد عمل دیکھ کر اس کی بے گناہی پر ایمان لا چکا تھا۔ نریش شرما اپنی ہر شکست کے بعد کسی زخم خوردہ سانپ کی طرح پلٹ پلٹ کر بھیانک وار کر رہا تھا۔ ہمارے مقدر کی یاوری تھی کہ اسے کوئی من پسند کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت ذلیل شخص ہے، میں اسے فنا کر دوں گا، میں نے طیش میں آ کر گراتی ہوئی دھیمی آواز میں کہا۔ اپنے اوپر قابو رکھو، رینا نے ہراساں ہو کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہم کھلے بازار میں نکل آئے ہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ بھارت کی سرزمین پر میں ڈینی نہیں مظہر خان بنا ہوا تھا، جو ایک مصلحت کوش اور ڈرپوک کاروباری شخص تھا۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں جانتا ہوں کہ چونٹی بھی اپنے گھر میں شیر ہوتی ہے، لیکن برداشت کی حد ہوتی ہے، شاید قصور میرا ہے۔ رینا مایوسانہ لہجے میں بولی، مجھے تم کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں مرلی کو جانتی ہوں۔ میں اپنی زبان بند رکھتی تو تم اسی بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے کہ بے شرم قیدی سے آرام سے جان چھوٹ گئی، ورنہ وہ گلے کا ہار بن جاتا۔ رینا ٹھیک کہہ رہی ہے، غزالہ نے مجھے سمجھایا۔ اس کمینے کے منہ لگنا بیکار ہے، ہم یہاں رکے تو وہ اسی طرح ہماری راہ میں روڑے اٹکاتا رہے گا۔ اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ میری نہیں تو اپنی غزالہ کی بات ہی مان لو۔ رینا نے میری خوشامد کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دوسرے کمرے کی بکنگ واپسی پر منسوخ کروا دوں گا۔ بھول چوک میں وہ کمرہ کسی بھی وقت میرا یا غزالہ کا مدفن بن سکتا تھا۔ خاموشی سے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رینا سے نہ رہا گیا اور وہ غزالہ سے دوبارہ پوچھ بیٹھی، دیکھنے میں تم دان پان سی لڑکی ہو جو ذرا سی تیز ہوا سے اڑ سکتی ہو، تم نے مرلی کو اتنی آسانی سے بے ہوش کر کے کیسے باندھ ڈالا؟ غزالہ کو جوش میں آ کر شیخی بگارنی چاہیے تھی، مگر وہ ایسی کسی حرکت کے مضمرات سے آگاہ تھی۔ ویسے بھی وہ رینا کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، بس وہ دھوکے میں کھڑا رہ گیا اور میرا ہاتھ صحیح جگہ پڑ گیا، ورنہ آج میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اصل کہانی وہ ہوش میں آنے کے بعد سنائے گا، جو مجھ تک پہنچ جائے گی۔ رینا نے ہماری افسردگی دور کرنے کے لیے شوخی سے کہا، تم بلا وجہ انکسار سے کام لے رہی ہو۔ غزالہ پھیکے انداز میں ہنس پڑی، کبھی کراٹے سیکھا تھا، آج وہی کام آ گیا۔ وہ آسانی سے گرنے والا نہیں تھا۔ ایک طرف اس نے غزالہ پر رقیق وار کر کے منہ کی کھائی، دوسری طرف تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ دنیا بھر کی سیاسی کہانیاں سنا کر مجھے کیا جتانا چاہ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکے۔ وہ لومڑی کی طرح مکار مگر بھیڑیے کی طرح بزدل افسر ہے۔ اس کے دماغ کے کسی کونے خدرے میں یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ تم پاکستان جا کر اپنی باتوں سے پھر گئے تو کیا ہوگا۔ اس کے پاس تمہاری کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ تمہیں بلا وجہ دمکا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے، سب کو معلوم ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے کھیل کی کہانیاں سن کر تم روب میں آ جاؤ گے اور خاموشی سے کٹ پتلی بنے رہو گے۔ ہم پہلے بھی کئی پاکستانیوں کو پھانس چکے ہیں، لیکن تم کو پتہ نہیں کیوں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ میرے دل کی بات دہرا کر اس نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ زمانہ شناس لڑکی تھی، ہر بات موقع محل کی مناسبت سے کرتی تھی۔ نریش شرما کی حکمت عملی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بہت خوبصورتی سے میری اور اپنی ویڈیو فلم کا ذکر گول کیا تھا۔ میرے سامنے وہی چند باتیں تھیں جن کی وضاحت کے لیے ہمارا ہوٹل سے باہر نکلنا ضروری تھا۔ وہ وضاحتیں سامنے آنے کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے قرب و جوار کی دلچسپیوں میں محو ہو کر نئے سرے سے کناٹ پیلس کی سیر میں مصروف ہو گئے۔ بازار کی بھیڑ بھاڑ سے
گزرنے کے بعد ہم گھاس کے ایک خطے میں جا بیٹھے۔ گفتگو کرنے کی آزادی میسر آتے ہی غزالہ نے پھر نریش کا ذکر نکال لیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس قدر ہولناک تھا کہ وہ کوشش کے باوجود اسے اپنے ذہن سے محو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے رینا کے ساتھ دل کی بڑاس نکالنے کے لیے سیر حاصل تبادلہ خیال کا موقع دینے کے لیے سگریٹ سلگائی اور نرم گھاس پر دراز ہو گیا۔ پچھتانے کے بجائے یہ سوچو کہ آج تمہارے ہاتھوں اس کی کیسی سبکی ہوئی ہے۔ جب انکل کو پتا چلے گا کہ آج کیا ہوا ہے تو نریش انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں رینا کی آواز آئی۔ وہ غزالہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سبکی میرے زخم کو مندمل نہیں کر سکتی۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ عورت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ غزالہ کی مرجائی ہوئی آواز تھی۔ اس کا بڑھایا اور سمجھایا ہوا آدمی اپنے قدموں پر چل کر تمہارے کمرے میں پہنچا تھا۔ تم اندازہ لگاؤ کہ جب اسے بے ہوشی کی حالت میں اسٹریچر یا کندھے پر لاد کر لے جایا گیا ہوگا تو نریش کے دل پر کیسے سانپ لوٹے ہوں گے۔ تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر بدلہ لیا ہے۔ ایک زخم لگانے سے دوسرا زخم نہیں بڑھتا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس کا وار کھالی گیا اور میں نے آنے والے کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ضرور سر پیٹ رہا ہوگا مگر میری خلش اپنی جگہ پر ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہی ختم ہوگی۔ تم بھی مظہر خان کی طرح حساس طبیعت کی مالک معلوم ہوتی ہو۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارے دشمن کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ اسے ہر طرف ناکامی کا سامنا ہے۔ اسے سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگے گا جب مظہر خان پاکستان جا کر چند دن بعد اسے آنکھیں دکھائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ میں اسے آنکھیں دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے لیے 25,000 روپے ماہانہ کی رقم معمولی نہیں ہے۔ جب تک وہ انکار نہیں کرے گا میں اس ذلیل اور کمینہ فطرت شخص کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ میرے جواب پر رینا حیران رہ گئی۔ تمہارا یہ ارادہ ہے تو اس کے سارے جتن بے سود ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں کانٹوں پر منہ مار رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بات طے تھی کہ رینا اجیت رائے اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے مجبوریوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ راہ کی ملازمت اس کی مجبوری تھی۔ ایک مرتبہ وہ توق پہن لینے کے بعد اپنی مرضی سے اسے اتار پھینکنا اس کے بساط سے باہر تھا۔ اسے زندگی بھر ان کا غلام رہنا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اسے کسی لغزش کی بنا پر معتوب یا معزول کر دیا جاتا۔ غزالہ کی طرح رینا بھی ایک عورت تھی۔ راہ کے درندے عورت کو نکیل دے کر اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جب تک رینا ان کی صفوں میں شامل تھی اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کمزور عورت اپنے بڑوں کے سامنے کسی بھی لمحے اعصاب شکن تجربات سے گزر سکتی تھی۔ ایسے کمزور لمحوں میں وہ دنیا کا ہر سچ اگلنے پر مجبور ہو جاتی۔ اپنے بچاؤ کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں اپنے بارے میں یہ بات اس کے ذہن میں راسخ کر دوں کہ میں مظہر خان تھا جس کے لیے طاقتور سے ڈرنا اور ہر قیمت پر 4 پیسے کمانا زندگی گزارنے کے سنہرے اصول تھے۔ رینا کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ راہ کے دفتر کی آگ اور جان اسمتھ کے قتل جیسے بڑے کاموں میں ہمارے کوئی ہاتھ کار فرما تھے۔ پھر بھی شاید اس نے اپنے دل میں میرے لیے کوئی بڑا مقام بنایا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بزدلانہ جواب سے رینا کے اس تصور کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ یکایک خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کی کوئی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے مفادات کو نظر انداز کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اسے مزید کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ غزالہ کی باتوں کے جواب میں بھی بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ پھر واپسی کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل دہلی میں ہمارا آخری دن ہے۔ اسے رخصت کرنے سے پہلے غزالہ نے یاد دلایا، ملنے کے لیے آؤ گی؟ کوشش کروں گی مگر وعدہ نہیں کرتی۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں نے اس سے آنے کے لیے اصرار نہیں کیا۔ غزالہ کے بعد اس سے تپاک سے ہاتھ ملایا اور وہ بوجھل قدموں سے ایک طرف چل دی۔ ہم دونوں پارک میں کھڑے چند ثانیوں تک اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر مڑ کر اپنی راہ ہو لیے۔ آپ نے آخر میں پیسے کے لیے اپنا لالچ ظاہر کر کے بلا وجہ اس بیچاری کو مایوس کر دیا۔ اسے آپ کے انہونے خیالات سن کر صدمہ ہوا تھا۔ غزالہ نے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دھیرے سے کہا، آپ پیسے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، پھر بلا وجہ اسے یہ جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ خاموشی سے چلتی رہو، اپنی ضروریات کو میں بہتر طور پر سمجھتا ہوں، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے کاؤنٹر پر کھڑے
खड़े गजाला के कमरे की बुकिंग मंसूख करवाने के बाद इसका नाम अपने साथ दर्ज करवा लिया। मेरे इमा पर क्लर्क ने कमरे से मुख्तसर सा सामान निकालने के लिए चाबी गजाला के हवाले कर दी। हम ऊपर पहुंचे तो रूम सर्विस वालों को इंटरकॉम पर एक कमरा खाली होने के बारे में इतला मिल चुकी थी। मैंने गजाला के कमरे में घुसते ही बाथरूम में झांका तो वो खाली पड़ा हुआ था। बेदस्तो पा कैदी वहां से गायब था। शायद राह वाले पहली फुर्सत में इसे वहां से निकाल ले गए थे। गजाला ने अपना असबाब समेटा। पोर्टर ने इसके दोनों थैले उठाए और हमने इस कमरे को खैरबाद कह दिया। हमने जब से भारत की सरजमीन पर कदम रखा था, हालात को किसी एक जगह करार नहीं था। सूरत अहवाल पल पल में अपना रंग बदल रही थी। कभी यूं महसूस हुआ जैसे हमने दुश्मन के खिलाफ अपनी लड़ाई फैसला कुन अंदाज में जीत ली है, और कभी हमें अपना अंजाम सामने नजर आता था। नरेश कुमार को दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली से हमारी रवानगी में कमो बेश पूरे एक दिन का वक्फा हायल था। नरेश ने इस वक्फे का फायदा उठाते हुए मुरली नामी बदमाश के जरिए जो नाकाम वार किया था, इसने मुझे जहनी इस्तराब में मुब्तला कर दिया था। असारो करायन बता रहे थे कि नरेश पे दर पे कई चोटें खाकर भी निचला बैठने वालों में से नहीं था। वो हर बार नए जाविये से हमला कर रहा था और तवक्को ये थी कि वो अगले 24 घंटों में फिर कोई न कोई हरकत करेगा। होटल के कमरे में हम इंडियन सीक्रेट सर्विस के नस्ब किए हुए खुफिया आलात के असीर थे, इसलिए आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह फिक्रो तशवीश में मुब्तला थे। गजाला का तजर्बा ताज़ा और ज्यादा गंभीर था, इसलिए इसकी तशवीश भी ज्यादा गहरी थी। 8 बजे गैर मतवक्को तौर पर नरेश शर्मा का फोन आ गया। ऑपरेटर की जुबान से इसका नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। सुना है कि आज किसी बदमाश ने तुम्हारी साथी के कमरे में घुसकर इससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। रीना ने इस मामले पर गजाला के कमरे से बराह रास्त नरेश से गुफ्तगू की थी और इसी के इमा पर हमें कैदी को छोड़कर बाहर निकल जाने का मशवरा दिया था। इसने ये तस्दीक भी की थी कि मुरली अक्सर राह वालों के लिए काम करता रहा था। इस नाकामी की खबर सुनकर नरेश शर्मा गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। इन तमाम शवाहद की रोशनी में इसके अनजान बनने का कोई जवाब नहीं था। इसका वो सवाल सुनकर मेरा खून खौल उठा, मगर मैं इसको कोई मुंह तोड़ जवाब देने से कासिर था। मैंने बहुत ज्यादा तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, काश तुमने सुनने के बजाय वो मंजर देखा होता। मेरी साथी की खौफ से आधी जान निकल गई थी, मगर वो बहुत दलेर और मर्दमार लड़की है। मैंने तुम्हारे मुजरम को देखा है। हैरत है कि वो चूहे की तरह इस लड़की से पिट गया। जालिम और मजलूम में यही फर्क होता है। जब मजलूम अपनी बका के लिए लड़ने पर कमर बस्ता हो जाता है तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी पलक झपकते में जेर कर लेता है। शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि अपने दुश्मन पर गालिब आने के बाद वो देर तक आंसुओं से रोती रही थी। मेरे तरफ से इसे दिलासा देना कि मैं इसके मुजरम को करार वाकई सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। वो कैद में है। इसके होश में आते ही इससे पूछगिछ का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वो ज्यादा देर तक अपनी जुबान बंद नहीं रख सकेगा। इस तावन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इससे ममनूनियत का इजहार करते हुए मुझे अपने हलक में तलखी घुलने का एहसास हो रहा था। गजाला से ये जरूर पूछना कि इसने मुजरम को पहले कहाँ देखा था। मैं इससे पूछ चुका हूँ, इसने इसे पहली बार देखा है। वो निचले तबके का आदमी है। ऐसे लोग बड़े होटलों वगैरह का रुख करने से कतराते हैं। यूं महसूस हुआ जैसे इसने किसी सोचे समझे प्लान के तहत गजाला के कमरे का रुख किया हो। वो मुकफ्फल कमरे में पहले से घुसा हुआ था। लिफ्ट आ गई। इसमें ऊपरी मंजिल के 3 अफराद सवार थे। इनके साथ हम भी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट से निकलकर मेरा बराह रास्त पार्किंग लॉट की तरफ जाना मुनासिब नहीं था। राह वालों की तरफ से कोई निगरानी न होने का यकीन होने के बावजूद मैं कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ देर तक गजाला के साथ होटल के शॉपिंग आर्केड में दुकानों की सैर करता रहा, फिर खामोशी से इससे अलग होकर टहलता हुआ होटल के अकबी रास्ते की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।